ندیم رضا کا سلام نائل اسمبلی ارکان کو گھر بھیجنے کا بل، ووٹر کو ووٹ کے حق سے ڈی ووٹ کے حق کی باتیں شروع۔ انقلابی آئینی ترمیم کون لائے گا؟ آرمی چیفز، ججز، افسر شاہی سبھی نہال اور ووٹر بے حال ہیں۔ آج اسی کے پر بات کرنی ہے۔ پاکستان میں سیاستدانوں اور اداروں کے وسیع تر مفاد میں ہنگامی آئینی ترمیم اور ہنگامی بلز لائے جا رہے ہیں، اور وہ آنن فانن وہ منظور بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ اس میں کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا، موسم کی سختی ہو یا نرمی ہو، لیکن جو آئینی ترمیم کے حق میں نیا بہہ رہی ہے اور اس سے سب استفادہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے میں مخالفین کی بھی ہمیں کمی دکھائی نہیں دیتی۔ میرے نزدیک وہ مخالفت برائے مخالفت اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ جو اتنا انقلابی اقدام جو ہو رہا ہے اداروں کے وسیع تر مفاد کے اندر، یہ کام انہوں نے کیوں نہیں کیا، اور ان کے دور حکومت میں ان سے یہ کام کیوں نہیں لیا گیا، صرف یہاں تک تنقید کی جا رہی ہے۔ اور اسی لیے کوئی برملا یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، بس یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ لیکن آج میں ایک ایسی ترمیم کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو 25 کروڑ عوام ہیں، ووٹرز ہیں، ان میں سے بیشتر ان کا جو حق ہے انہیں ملنا چاہیے، اس کی آواز اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے انہوں نے آج تک اس آواز پر سنجیدگی سے دھیان نہیں دیا، اور اسی کے اوپر جو مختلف جو زاویوں کے ساتھ بات میں کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جو گزشتہ روز جو سب کچھ ہوا ہے پاکستان میں، اس کے اوپر بات کر لوں کہ محض چند منٹ میں تینوں آرمی چیفز کی مدت ملازمت میں 3 سال سے 5 سال تک کی توسیع، یعنی کہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے، اور اس کی منظوری سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اس کو منظور کر لی ہے۔ وہ آئین و قانون کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور آخری بار جو ہوا تھا قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی تھی، اور اب کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی وزیر اعظم کے پاس اسمبلی بھیجنے کی، یا قومی اسمبلی یا سینٹ کے اندر کوئی بل لانے کی ضرورت نہیں پیش کی جائے گی۔ اب یہ معاملات افہام و تفہیم سے ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے حل کر لیے گئے ہیں، اور دونوں ایوانوں نے آرمی ایکٹ کے بعد سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعداد ہے اس کو بھی 17 سے بڑھا کے 34 کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کر دی گئی ہے۔ اس کے اوپر بھی طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ گورنمنٹ اپنے مرضی کے ججز لانا چاہتی ہے، بہرحال لیکن اس کے بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ سب کے سامنے بات آ چکی ہے کہ یہ تیرا جج یہ میرا جج، یہ تیرا بینچ یہ میرا بینچ، اور سچ سب سننا چاہتے ہیں لیکن اپنی مرضی کا۔ ایسی صورتحال پہ کامران خان نے ججز کی تعداد میں اضافے اور سروس چیفز کی مدت ملازمت 5 سال مقرر کرنے پر کہا ہے کہ یہ ایک تسلسل ہے اور اس سے استحکام آئے گا، اور ایک صارف نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع جو ہے پاکستان کے استحکام میں ایک نئے دور کا اضافہ ہوگا، اور اب کسی قسم کی جو فلکچویشن جو آتی تھی وہ نہیں آئے گی، اور اس تبدیلی سے پالیسی اور گورننس میں بھی تسلسل آئے گا۔ رانا ثناء اللہ نے اپنے مخصوص انداز میں کہہ دیا ہے کہ آرمی چیفز کی مدت 6 سال عام ہے، اس میں بار جو توسیع کی جاتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 1 سال کی کمی ہو گئی ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ وہ جو مثال دی جاتی ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، یوزولی جو لوگ کہتے ہیں گلاس خالی ہے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا گلاس آدھا ہے۔ تو بہرحال جان اچکزئی نے کہا کہ اب سروس چیفز کو اتنا وقت ملے گا کہ وہ اپنی پالیسیوں کو بہتر انداز سے پائے تکمیل تک پہنچا سکیں گے۔ ایک اور نے کہا کہ تکنیکی اعتبار سے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر 2032 تک اپنے عہدے پر براجمان رہ سکتے ہیں۔ تو قائد حزب اختلاف جو عمر ایوب ہیں وہ کہتے ہیں کہ سروس چیفز کی مدت ملازمت توسیع ملک اور مسلح افواج کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ یہ عمر ایوب وہی ہیں جن کے دادا نے جو پاکستان میں جو مارشل لا لگایا تھا، اس میں جو صورتحال سامنے تھی، تو یہ اس کے بعد اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن انہی کی جماعت کے جو چیئرمین ہیں اس وقت گور علی خان،
وہ انہوں نے اس کی یعنی کہ مخالفت نہیں کی، اس کی مذمت نہیں کی قانون سازی کی. وہ اتنا کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بعض افراد نے وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری کو مشورہ دیا ہے کہ اچھے بچے بن کر رہیں اور ڈیلیور کریں، ورنہ جان لیں آپ کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے. اور بہرحال باتیں ابھی سے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ بلاول بھٹو بھی ناراض ہیں، وہ دبئی جا کے بیٹھ گئے ہیں. گورنمنٹ نے جو وعدے وعید کیے تھے وہ پورا نہیں کر رہی ہے، کیونکہ اب جتنا اعتبار تھا یا سب کچھ جو بھی کچھ تھا اب وہ دوسروں کے ہاتھوں میں اب دیا جا چکا ہے. تو اب میرے خیال میں پارلیمنٹ کی کسی کو ضرورت اس طرح سے وہ نہیں رہی ہے. بس یہیں سے ایک قیمتی سوال بھی جنم لیتا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے اسمبلی میں پہنچنے والے کیسے اپنے ہاتھ پیر کٹوا لیا کرتے ہیں. ایسے میں عوام کے ہاتھ میں ووٹ کے ساتھ ایسا اختیار ہونا چاہیے جو اراکین اسمبلی ووٹر کی توقعات پر پورا نہ اتریں تو انہیں بھی گھر بھیجنے کا اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے، یعنی کہ ووٹ سے ڈی ووٹ کرنے کا اختیار. تو امر جلیل سینئر صحافی ہیں، وہ اپنے کالم میں خوب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہی قلندروں کے ووٹ کے بلبوتے پر چودھری، وڈیرے، خان، سردار، پیر، مرشد اور سید صاحبان اسمبلیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں. ایک لحاظ سے ہم انہیں اپنے ووٹوں کے ذریعے لائم لائٹ میں لا کر ملازمت دیتے ہیں اور انہیں بااثر بناتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہ بااثر افراد پھر پلٹ کر ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں اور نہ ہی اگلے 5 سال پورے ہونے سے دیدار بھی نہیں کراتے. ہر بار عوام دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان نوسر بازوں میں جال میں پھنس نہ عوام نے ایک عرصے سے وہ پھنستے آ رہے ہیں، لیکن اب بہت ہو گئی اور عوام کو سوچنا پڑے گا. مقتدر حلقوں کو تو مزید توانا اور خود مختار بنانے میں ان لوگوں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنا حصہ ڈالا، اور جن کے ووٹوں کے بلبوتے اسمبلی میں پہنچتے ہیں ان کی پریشانیوں کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا. پھر سوچئے کیا یہ حقیقت نہیں کہ بااثر لوگ ہمارے ووٹ کے بلبوتے پر اسمبلی کے ایوان تک پہنچ جاتے ہیں. ہم آئین میں بہت بڑی ترمیم دیکھنے کے متمنی نہیں، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ووٹ دے کر ہم وڈیروں، چودھریوں، خانوں، سرداروں، پیروں، مرشدوں اور سیدوں کو اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں، عین اسی طرح ہم انہیں ڈی ووٹ کرنے کا آئینی حق بھی چاہتے ہیں. ناقص کارکردگی کی بنا پر نالائق ایم این اے اور ایم پی ایس کو اسمبلیوں سے اپنے ووٹ کے ذریعے ہی فارغ کرنے کا آئینی حق چاہتے ہیں. جس طرح ہم فقیروں کے ووٹ کے بغیر یہ لوگ اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتے، عین اسی طرح ہماری مرضی یعنی ہمارے ووٹ کے بغیر اسمبلی میں بھی بیٹھنے کے یہ اہل نہیں ہو سکتے. بہت سنایا ہے اور لوگوں نے بہت یعنی کہ ان لوگوں نے ستا لیا ہے، تنگ کر لیا ہے، اور 5 برس میں ایک مرتبہ بھی ہم ووٹ مانگنے کے پاس ہمارے پاس جو آیا کرتے تھے دوبارہ یہ پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں. اس کے بعد شکل تو دور کی بات ہے کہ فون تک اٹھانا گوارا نہیں کرتے، اپنے حلقہ انتخاب میں رتی برابر کام نہیں کرتے. ایسے ممبران کے خلاف آئینی طور پر ہم ڈی ووٹ کرنے اور ان کی جگہ ہوشیار اور لائق ممبران کو چن کر لانا اپنا آئینی حق سمجھتے ہیں. آئین میں ہم ایسی ترمیم چاہتے ہیں کہ ایک نالائق اور ناقص قلعہ جس طرح سے آپ اپنے دفتر میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح ہم بھی ان قانون سازوں کو اور جو قانون سے نابلد افراد کو قبول نہیں کر سکتے، انہیں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ڈی ووٹ کر کے انہیں گھروں کو بھیج دیا جائے. ایسی آئینی تبدیلی کے لیے آج سے پہلے شاید کسی ذی شعور انسان نے سوچا ضرور ہوگا، لیکن دور حاضر میں اس کی اہمیت اب مزید بڑھ چکی ہے. مفاد پرست اور لالچی حکمرانوں اور ان کے پیادوں کا رویہ اور کردار سب کے سامنے ہے. تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ بھی اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے؟ سوچئے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.